والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اما بعد، قابل احترام علی جناب رحمت علی خان صاحب، والی جناب ڈاکٹر ابو اللطیف سید خالد صاحب، و معزز سامعین و میرے اول العزم نوجوان دوستو و عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مہدویہ اسلامک سینٹر آف شکاگو کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس فقیر سے اس اہم موضوع پر گفتگو کی خواہش کی۔ عزیزان ملت، سورہ مائدہ کی یہ وہ شہر آفاق آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، جس سے عالم اسلام کا ہر فرد بالعموم اور دنیا مہدویت کا ہر شخص بالخصوص شناسا ہے۔ یقیناً آپ نے واعظین سے، مقررین سے سینکڑوں یا ہزاروں مرتبہ اس آیت کو سماعت کیا ہوگا، لیکن یقین مانیے قرآن وہ گلستان حقیقت ہے کہ اس سے ایک پھول چن لیا جائے تو اس پر دو پھول کھل جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے میں نے یہ آیت وہ پڑھی جو آپ نے ہزاروں بار سنی ہے، لیکن جو میں نے کہنا ہے وہ آپ نے نہیں سنا، کیونکہ میرے سامنے خریداران علم ہیں اور مصدقان امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ عزیزان محترم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آیت کے تحت آج عالم اسلام میں یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ یہ آیت کا جب نزول ہوا تو گویا دین مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کوئی مزید دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہادی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جرت اس قدر بڑھ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ امام آخر الزمان خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ حضرت میرا مہدی موعود علیہ السلام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں یہ اس بات پر قائم ہوں کہ میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ آپ آیت کے شان نزول اور آیت کے اگر آپ ترجمے پر ہی غور و فکر کریں
تو بہت سے پہلو آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ آج لوگ اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں، دین کے اتمام و اکمال کی بات کرتے ہیں، لیکن اسی آیت مبارکہ پر ذرا غور و فکر کریں کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو غور فرمائے، دین تمہارا فرمایا، نعمت اپنی فرمائی ہے، تو یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو دین اور نعمت کو نہ سمجھے وہ بھلا پھر اس آیت کی تفسیر کو کیا سمجھے اور اس کے معنی و مفہوم کو کیا سمجھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ غور کریں، پروردگار عالم نے کب یہ فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ دین تمہارا مکمل ہوا، نعمت میری تمام ہوئی، اور جب میری نعمت تمام ہو گئی تو اللہ نے کہا اب میں راضی ہوں کہ یہ اسلام میرا دین ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، اور یہ تیسری آیت میں سے درمیانی حصہ ہے جو یہ تلاوت کیا جاتا ہے یا اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ آیت کو اگر آپ ابتدا سے انتہا تک مکمل پڑھیں تو بہت سے گوشے آپ کے سامنے آئیں گے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیعۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ آپ دیکھیں آیت کی ابتدا پروردگار عالم فرما رہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہم نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے مردار کو اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما احل لغیر اللہ بہ اور وہ ذبیحہ یا وہ جانور جو بغیر اللہ کے نام کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ مزید تفصیل میں اس تعلق سے بیان فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم نے کیا کیا چیزیں ہم پر حرام کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگ کر مرا ہو، جس کو کسی درندے نے کھایا ہو بجز اس کے جسم کو تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی کی بلی پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے، یہ سب باتیں فسق ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں پروردگار عالم ذبیحہ کے متعلق واضح ہدایات عالم انسانیت کے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جس ماحول و معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر اب ذبیحہ کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے۔
قرآن کے مطابق یاد رکھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے جو بات ہمارے لیے حکمن فرمائی ہے اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ رہتی ہیں۔ اسلامی طریقہ ذبیحہ کا یہ ہے کہ جانور کی شہرت کو کاٹ کر اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کے جسم سے فاسد خون مکمل طور پر باہر آ جائے۔ میڈیکل سائنس کے طلباء اس بات سے واقف ہیں کہ اگر اس طرح ذبح نہ کیا جائے تو جانور میں خون رہ جاتا ہے، اور وہ خون رہنے کی وجہ سے اگر انسان اس کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے تو وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ طبی نقصانات اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس لیے اس بات کی تاکید رکھی ہے تاکہ جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں اس میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ ہم حلال غذا کا استعمال نہ کریں تو ہمارے اندر جسمانی بیماریوں کے علاوہ اخلاقی بیماریاں بھی جنم دیتی ہے، ہمارے اخلاق بھی بگڑ سکتے ہیں، ہم میں بے حیائی بھی آ سکتی ہے۔ اسلام وہ فطرت دین فطرت ہے جو اس بات کی تاکید کر رہا ہے۔ تو آپ غور کریں، آج جس ماحول میں ہم ہیں، ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں، ہمارے افراد یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا فتویٰ ہمارے پاس ہے، فلاں حلال ہے، فلاں حلال ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کافی ہے، جس نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور جو اللہ کے قانون کے مطابق جو جانور ذبح کیا جائے گا وہی ہمارے لیے حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی حلال نہیں ہے۔ آج کہا جاتا ہے KFC کا چکن بھی کھایا جا سکتا ہے، آج فلاں میٹ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ سب باتیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ غذا کا انحصار انسانی جسم و روح کی تطہیر کا باعث بنتا ہے۔ اگر یہی طہارت جسم و طہارت روح ختم ہو جائے تو پھر خدا ہمارا کچھ نہیں کر سکتا کہ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھ کر گمراہ کر دیا تو گویا آپ اس گمراہی سے محفوظ رہیں۔ بہرحال اس پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے کہ حلال کیا ہے، ذبیحہ کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں، لیکن میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، بلکہ میرا موضوع یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ بات کا جواب کئی طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر غور کریں۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جب تاجدار کائنات، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر عالم اسلام سے خطاب فرما رہے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم سے مراد یہاں فرائض نبوت کی تکمیل پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی رسول اللہ نے خود ادا کر کے بتا دیا، حج کی فرضیت بھی ہو گئی، حلال و حرام کے متعلق احکامات قرآن مجید میں آ گئے، تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو گویا فرائض نبوت کی تکمیل کا نام الیوم اکملت لکم دینکم ایک نقطہ نظر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ غور کریں، ایک میرا مؤدبانہ طالبانہ
تمام عالم اسلام سے سوال ہے۔ یہ آیت بعض روایات کے مطابق حجت الوداع کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو نازل ہوئی۔ اس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن اس روایت میں اختلاف ہے۔ تو بعض نے کہا نہیں، یہ 10 ذی الحجہ کو نہیں بلکہ 18 ذی الحجہ کو میدان غدیر پر نازل ہوئی۔ اور تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت دونوں مرتبہ نازل ہوئی۔ ہم اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی، یعنی حجت الوداع کے موقع پر اور میدان غدیر کے موقع پر۔ اور قرآن مجید کی ایسی بے شمار آیات ہیں جن کو پروردگار عالم نے 2 مرتبہ نازل فرمائی ہے۔ لہذا یہ آیت کے متعلق جب یہ طے کر لیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین مکمل ہو گیا، تو میرا ایک طالبانہ سوال ہے، طالب علمانہ سوال ہے، بڑے ادب کے ساتھ میں یہ معروضہ رکھتا ہوں کہ یہ شہر یعنی ماہ ذی الحجہ میں یہ آیت نازل ہوئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ تو آپ اس تمام عرصے میں جو ایام گزرے ہیں، رسول اللہ نے جو ارشادات فرمائے ہیں، کیا وہ داخل دین ہیں یا نہیں؟ اور پھر اس آیت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، کیا وہ داخل قرآن ہیں یا اسے بھی قرآن سے نکال دیا جائے گا؟ میں آپ کے سامنے آیات رکھتا ہوں، آپ غور کریں کہ پروردگار عالم سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کو اس آیت کے بعد نازل فرمایا۔ رسالت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد نازل ہوئی، اور پھر اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں پروردگار عالم فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت بھی بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اور پھر اللہ نے جو آخری آیت قرآن مجید کی نازل فرمائی ہے، حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ یہ آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ 4 آیات رکھی ہیں، کیا آپ بتائیں الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد جب یہ 4 آیتوں کا نزول ہوا تو کیا یہ 4 آیتیں دین میں داخل ہیں یا نہیں؟ اور پھر اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود کے متعلق آیت کا نزول ہوا ہے۔ سود کے متعلق یہ آیت کا نزول الیوم اکملتم لکم دینکم والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو آپ اگر اس کو دین کا حصہ نہیں مانیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک، آپ سود کے متعلق یہ طے کر لیں گے کہ گویا نعوذ باللہ یہ حلال ہے، جبکہ یہ طے ہے کہ سود حرام ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں دین کب مکمل ہوا، تو ہم بتائیں گے آپ کو دین کب مکمل ہوا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضروع زمین پر جو آخری سانس لی ہے وہ بھی ہمارے لیے داخل دین ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایمان کا محور و مرکز ہے. پھر یہ آیت کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ آیت کتنی اہم ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے اور مسلمان اس کے متعلق کیا سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد مکے سے مدینے کی طرف سفر فرما رہے ہیں. ایک مقام پر رکے اور پھر اس کے بعد آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرے لیے ممبر تیار کیا جائے. حکم کی تعمیل میں اصحاب رسول نے میدان غدیر میں ممبر اونٹوں کے کجاووں سے تیار کیا. رسول اللہ نے ممبر بڑا خدامت بنوایا اور آپ دیکھیں کتنا حسین منظر ہے. غدیر کا میدان، اور پھر غدیر کا میدان اس زمانے میں جغرافیائی اعتبار سے ایک چوراہا ہے. جو لوگ حج کے لیے مکۃ المکرمہ آتے ہیں وہ مقام غدیر سے مختلف حصوں میں بٹ جاتے ہیں. یمن جانے والے یمن کی طرف چلے جاتے ہیں، عراق و ایران سے آنے والے اس سمت چلے جاتے ہیں، مدینے سے آنے والے مدینے کی سمت چلے جاتے ہیں. یعنی دنیا کا وہ اس وقت کا ایک جنکشن اور چوراہا ہے. اور کتنا حسین منظر ہوگا کہ اس اجلاس کا کیا عالم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، جس جلسے کے خطیب ہیں اور 1,25,000 اصحاب رسول سامعین ہیں. آپ تصور کریں کہ کتنی اہمیت کی بات ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا جو لوگ آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس بلا لیا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں یہاں پر جلدی شامل ہونے کا حکم دیا جائے. گویا آج کوئی یہاں سے جا نہیں سکتا جب تک کہ میں ان کے سامنے کچھ بات نہ کر لوں، اور کوئی موقع نہیں ہے. ابھی تو حج ادا کر کے آئے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما کر آئے ہیں، لیکن اچانک میدان غدیر میں رسول اللہ نے ممبر کی تیاری کا حکم دیا. اصحاب رسول نے حکم کی تعمیل فرمائی. رسول اللہ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطاب پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد تمام سامعین سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم. صحابہ نے عرض کیا قالوا بلا. رسول اللہ ایک عہد لے رہے ہیں کہ سامعین جو اصحاب رسول ہیں ان سے دریافت کیا جا رہا ہے کیا
تم نہیں جانتے کہ میں تم میں سے ہر ایک مومن کی اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بے شک آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں. جب یہ اقرار لیا گیا، اقرار کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بازو اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. رسول اللہ فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. گویا رحل رسالت پر ولایت کا مصحف کو بلند کیا گیا اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ ولایت امام مہدی کا اعلان کیا جا رہا ہے. چونکہ صلب علی سے امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ولایت امام مہدی کا میدان غدیر پر اعلان کروا کر بتا دیا کہ دیکھو میرے بعد یہ امت کو اگر کوئی ہلاکت سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خاتم ولایت محمدیہ امام مہدی موعود علیہ السلام ہے. اور حضرت علی و فاطمہ کی شان آپ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تعظیم نہیں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ وحی کی تعظیم میں بھی کھڑے نہیں ہوتے. لیکن سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب رسول اللہ کی مجلس میں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور 2 قدم آگے بڑھ کر اپنی لخت جگر نور نظر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال فرماتے. نہ صرف استقبال کرتے ہیں بلکہ رسول اللہ اپنی نشست پر حضرت فاطمہ کو تشریف رکھواتے ہیں. تو غور کریں کہ یہ مقام و درجہ فاطمہ کو مل رہا ہے اور من کنت مولا فہذا علی مولا کے ذریعے علی کو مل رہا ہے. چونکہ جب بات مہدی تک پہنچانی تھی تو مہدی کے جد کو چنا گیا. مہدی کے جد میں علی و فاطمہ ہیں اور پھر اس کے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا یہ بیان کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص بیان ارشاد فرما رہے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد مجھے لینے آئے اور میں اس کے ساتھ چلے جاؤں. اس کے بعد آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکم فی الثقلین فیکم ثقلین میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا ہے وہ بھاری چیزیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بھاری چیزیں ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل بیت. اب یہاں اہل بیت سے اگر آپ تمام اولاد فاطمہ مراد لیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہاں اطرتی اور اہل بیتی سے مراد صرف اور صرف ذات امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی مرتبت ہے. چونکہ
قرآن معصوم ہے. قرآن کے ساتھ جس کو رکھا جا رہا ہے وہ بھی معصوم ہونا ضروری ہے. اللہ معصوم، اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، اور قرآن معصوم. تو جو قرآن کے ساتھ ہے وہ معصوم. یہ حدیث کے بیان سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث بیان کروں جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ میں یہ بات کہہ بتا دوں کہ قرآن اور میری عطرت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے. آپ تصور کریں قرآن اور عطرت کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور یہ ارشاد مبارک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو جب رسول نے فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملیں گے، تو ہم کیسے قرآن اور مہدی سے جدا ہو جائیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جدا نہیں فرمایا. اور پھر اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا فیکم الثقلین، دو بھاری دو برابر چیزیں، تو معلوم ہوا قرآن اور مہدی. میں یہاں پر اس بات کا بھی صاف اشارہ کر دوں کہ یہاں اہل بیت یا عطرت سے مراد مکمل اولاد فاطمہ نہیں ہے، صرف اور صرف ذات امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام. یہاں فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. المہدی کے متعلق فرمایا المہدی من اہل بیتی المہدی من عطرتی. تو دراصل یہ صرف عطرت اہل بیت خاص کر امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کے لیے بیان کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں گے یہاں جمع کا صیغہ ہے، عطرتی ہے، اہل بیتی ہے، آپ ایک شخصیت کو کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ تو میرا ان سے سوال ہے کہ نماز میں آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو کیا درود ابراہیم پڑھتے ہیں؟ آپ غور کریں. اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر آپ آل ابراہیم سے اولاد ابراہیم مراد لیتے ہیں تو گویا معاذ اللہ آپ یہود و نصارہ پر بھی سلام و رحمت و برکت پیش کر رہے ہیں. علماء نے کہا آل ابراہیم سے مراد صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اسی طرح جہاں اہل بیت اور عطرت رسول سے متعلق اس قدر تاکید ملتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس سے مراد صرف اور صرف امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ حدیث کی اہمیت کو آپ غور کریں. حضرت زید ابن ارقم اس کے راوی ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اب جو کوئی صرف قرآن کافی ہے اور مہدی کو چھوڑ دے تو حدیث رسول کے مطابق وہ گمراہ ہے. اور ہم پر اللہ کا یہ احسان و فضل ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور صاحب بیان قرآن امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام بھی. یہ بات اور یہ حدیث من کنت مولا
فہذا علی المولا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ روایت اور انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی کی روایت رسول اللہ میدان غدیر میں 1,25,000 صحابہ کے سامنے ارشاد فرما رہے، اور اس کے یہ من کنت مولا فہذا علی المولا حدیث کو روایت کرنے والے تقریباً 146 یعنی 146 صحابہ ہیں اور تابعین ہیں. عالم اسلام میں بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے، بہت سے علماء اسلام نے اس کی تخریج کی ہے. میرے پاس حوالوں کے انبار موجود ہیں، لیکن میں اختصار سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح حدیث ہے. اور پھر انی تارکم فیکم الثقلین میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، دو برابر چیزیں بیان ہو رہی ہیں، قرآن اور عطرت. تو قرآن کیا ہے؟ معصوم ہے. کیا دلیل ہے کہ قرآن معصوم ہے؟ قرآن لا ریب ہے. تو قرآن خود گواہی دے رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن پاک و منزہ ہے. اور ادھر دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کی عصمت کی گواہی خود محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں. اور مسلم شریف کی یہ حدیث عصمت مہدی کے لیے کافی ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن نے 3 مرتبہ دنیا انسانیت کو چیلنج کیا ہے. قرآن اور مہدی برابر ہیں، یہ آپ غور کریں. قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ اللہ نے چیلنج کیا ہے سورہ بقرہ میں. پھر اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مثلہ مفترعات وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم آخری چیلنج فرما رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. دیکھیے آپ، قرآن نے چیلنج اور اپنے قرآن اپنے کلام اللہ ہونے پر 3 مرتبہ دعویٰ کیا ہے. اسی طرح میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے خلیفۃ اللہ و امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی 3 مرتبہ کیا. قرآن مہدی سے جدا نہیں ہے، مہدی قرآن سے جدا نہیں ہے. قرآن کو پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا. اب آپ یہ سارا پس منظر دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول میدان غدیر پر خطبہ ارشاد فرمائے، ولایت محمدی کا اعلان فرما رہے ہیں. اور جب ولایت کا اعلان ہو گیا فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی کا وعدہ لے لیا، جب یہ مکمل ہو گیا تب جا کر یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد، آج دین مکمل ہو گیا کہ فرائض نبوت بھی مکمل ہو گئے اور اعلان ولایت اور اعلان بعثت امام مہدی بھی ہو گیا، تو اب دین مکمل ہوا. اب اگر کوئی مہدی کی تصدیق کے بغیر دین کو مکمل مان رہا ہے تو وہ رسول اللہ کے نظر میں
کامل دین کا پیرو نہیں ہے، بلکہ دین کامل اسی وقت ممکن ہے جب آپ ولایت محمدی کو تسلیم کریں۔ مہدی موعود علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، خاتم ولایت محمدیہ کا آپ منصب رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ، امت کو دو تحفے رسول اللہ دے کر گئے، کہا ایک تحفہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہے کتاب اللہ، اور ایک تحفہ اپنی جانب سے دیے، فرمایا من اطرتی اہل بیتی۔ تو جو قرآن اور مہدی یہ دو کو تسلیم کرے گا اسی کا دین مکمل ہے۔ اگر الیوم اکملت لکم دینکم آیت کے شان نزول پر آپ تدبر کریں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم قرآن اور امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق نہ کریں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ روایت میں پھر تحریف کی گئی 700 سال کے بعد۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس دلائل کے انبار ہیں، اور میں یہ ثابت کرنے کے موقف میں ہوں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے دو چیزیں چھوڑی، فرمایا کتاب اللہ و سنتی، یعنی قرآن اور میری سنت، یعنی سنت رسول اللہ۔ یہ روایت حاکم المستدرک میں ہے، اور اس کو تقریباً 700 سال کے بعد میں ایجاد کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ حدیث یا یہ روایت نہیں ہے، اور دنیا اسلام امام مسلم کو صحیح مانتی ہے تو ان کی صحیح عین، ان کی صحیح کتاب حدیث کی، اس میں انہوں نے یہ روایت کی ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اب آپ ذرا تاریخی پس منظر بھی غور کریں، یہ 700 سال کے بعد کتاب اللہ و عطرتی کی جگہ کتاب اللہ و سنتی کیوں اضافہ کیا گیا؟ سن 300 و 400 ہجری میں عالم اسلام کا اس بات پر اجماع تھا کہ سن 9 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کی بعثت ہونے والی ہے۔ تو اس 9 ہجری سے پہلے 200 سال پہلے عظمت مہدی کو نعوذ باللہ کم کرنے کے لیے کتاب اللہ و عطرتی کی جگہ کتاب اللہ و سنتی جوڑ دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے امت کے ساتھ۔ تو اب آپ بتائیے کب دین مکمل ہوگا؟ دین مکمل ہوگا تصدیق مہدی پر۔ تصدیق مہدی کے بغیر دین مکمل نہیں، اور یہ روایات، یہ احادیث اس بات کو ثابت کر رہی۔ قرآن اور مہدی جدا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا تو ہم کیسے ان کے دامن کو چھوڑ دیں؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دین مکمل ہوا۔ دین مکمل ہونے کے لوگ دعوے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک بات اور باقی ہے۔ آخر میں اپنی گفتگو کی ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں، دین کب مکمل ہوگا؟ ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ دین مکمل ہوا اعلان ولایت امام مہدی کے بعد۔ میں تمام دعوے داران علم کو پوری ذمہ داری کے ساتھ دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میں عالم اسلام کو اس ذمہ دار مقام MICC سے
ایک پیغام دے رہا ہوں کہ دین کی تکمیل و اتمام نعمت اتمام نعمت امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق پر ہے۔ جو مہدی کو ترک کر کے یہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل ہے تو وہ نادان ہے۔ نعمت پر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ قرآن نے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، بے شمار نعمتوں کا قرآن نے ذکر کیا، لیکن سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ رب العزت سے ہم حالت نماز میں کہتے ہیں انعمت علیہم، یہ وہ نعمت ہمیں ان انعام یافتہ تو نعمت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں سب نعمتیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، قرآن کو کلام اللہ ماننا، امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام کی تصدیق کرنا، اور اس تصدیق پر جو قائم رہتا ہے وہی اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رہتا ہے، اور جو اس پر قائم رہتا ہے اسی کو پروردگار عالم اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے، اور یہی دیدار خداوندی نعمت عظمیٰ ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اکملت لکم دینکم، دین تمہارا، نعمت میری۔ قرآن کے اسلوب پر غور کریں۔ اب دین کے آپ مہدی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، مہدی موعود علیہ السلام نے بحکم خدا دعویٰ فرمایا، پھر اس کے بعد ایک منظر ہمارے سامنے ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ سارے مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا نے منام یعنی خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے نور نظر اپنے فرزند عزیز حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے۔ انہوں نے اس خواب کو حکم خدا جانا، اس کی تعمیل میں نکل پڑے، اپنے بیٹے کو لیا۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں ہے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ اضافہ نہیں کر رہا ہوں۔ جس کو اس واقعے کی تفصیل پڑھنی ہے وہ سورہ صافات پڑھے۔ اب سورہ صافات میں جب یہ قربانی کے منظر کو پروردگار عالم نے قرآن میں بیان فرمایا تو کیا ہوا آپ دیکھیں۔ جب لٹا دیا اسماعیل کو اور جب چھری چلانے لگے تو حضرت اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا، اور آیت کیا نازل ہوئی؟ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی کے عوض چھڑا لیا۔ آپ غور کریں کیا فرما رہا ہے، اور ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی کے عوض چھڑا لیا۔ آپ فرمانا اللہ عظیم فرما رہا ہے، اللہ عظیم کے عوض چھڑا لیا۔ آپ معاذ اللہ دمبا نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا گستاخی ہے، یہ کہنا بے ادبی ہے، یہ کہنا گناہ ہے، یہ کہنا کفر ہے، چونکہ جس کو اللہ حضرت اسماعیل کے عوض حضرت اسماعیل کے بدلے چن لیا ہے اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور یہ قربانی باقی رہی۔ اسماعیل کا سر جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا جناب ابراہیم نے جب یہ مکمل ارادہ کر لیا اور اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا تو یہ قربانی باقی ہے۔ تو قربانی کب پوری ہوگی؟ تو اسی آیت کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ تو گویا یہ قربانی پیش ہونی ہے قرآن کی روشنی میں، اور حضرت اسماعیل کا سر مبارک جب بچ چکا ہے اللہ نے بچا لیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں
سر کو پیش کرنا ضروری ہے. اور اللہ نے خود فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اگلے کے لیے یہ بچا لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے. تو جب تک کہ سر اسماعیل کی جگہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر پیش نہ کرے، دین مکمل نہیں ہوگا. اور یہ دین اس وقت مکمل ہوا جب سرزمین سودان پر شاہ قنمیر نے اتمام حجت امام مہدی و تمام خلفاء اللہ کے آخری خلیفۃ اللہ امام مہدی کی اتمام حجت میں اپنے سر کا نذرانہ بارگاہ اہدیت میں پیش کر دیا تو گویا دین مکمل ہو گیا. اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، یہ وہ شہادت مخصوصہ ہے. کہاں وعدہ ہوا تھا، کہاں قنمیر نے مکمل کیا. آپ غور کریں کہ شاہ قنمیر کی شہادت کے منظر کو آپ نے اپنے دائرے کے تمام افراد کو بھی اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی. کبار اصحاب مہدی بھی موجود تھے لیکن آپ نے ان کو شریک نہیں کیا، بلکہ شاہ قنمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کا مظہر بن کر اپنے سر کا نذرانہ جب بارگاہ اہدیت میں پیش کیا تب جا کر یہ دین مکمل ہوا کہ نعمت تمام ہوئی. اور آپ دیکھیں شاہ قنمیر صدیق ولایت کی شہادت کے بعد جب آپ کے سر مبارک کو پٹن میں لے جایا گیا، قربان جائیں شاہ قنمیر کے کہ آپ کے جسم سے معاذ اللہ کوئی بو نہیں آ رہی تھی، بلکہ آپ کے سر مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. سارا پٹن معطر ہو گیا. شہادت قنمیر ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. قنمیر، مقام صدیق ولایت بڑا اعلیٰ و عرفہ. جب آپ کے سروں کو رکھ دیا گیا تو جب وقت نماز کا موقع آیا تو تاریخ شاہد ہے کہ شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک نے نماز کی امامت کرائی اور نماز ادا کری. اور یہ آیت کا آپ نے عملی نمونہ روئے زمین پر پیش کر دیا جس میں اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. آپ نے سرزمین پٹن پر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ شہید کا مقام ہے کہ اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ اس طرح زندہ ہے. تو آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ حقیقت میں دین کا اکمال اور دین کا اتمام کیا ہے. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین کی تکمیل مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق پر ہے اور اتمام حجت امام مہدی میں جو قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا نذرانہ بارگاہ اہدیت میں پیش کیا ہے وہ سب سے اہم ہے. تو معلوم ہوا دین فرائض کی تکمیل پر مکمل ہوا اور اعلان ولایت مہدی پر نعمت تمام بھی. اب جو کوئی اس آیت کو مانے اور ولایت مہدی کا انکار کرے تو گویا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہمیں اس نے اس امام مہدی کے جماعت میں پیدا کیا ہے جس پر اللہ کا احسان ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا اکمال و دین کا اتمام تصدیق امام مہدی علیہ السلام پر ہے.
واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خواتین